ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر میں امتیاز شاد۔ پنجاب کے اندر پولیس کی درگت بنائی جا رہی ہے اور ہر طرف ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس سے یوں لگتا ہے پولیس کا مورال ڈاؤن ہی نہیں بلکہ پولیس کے اندر بد اخلاقی کی تمام حدیں جو ہیں وہ عبور ہو چکی ہیں۔ آئی جی پنجاب شاید یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ پنجاب پولیس کا ستیہ ناش کر کے ہی جانا ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھیں گے پنجاب پولیس کی لتر پریٹ چھتر پریٹ ہو رہی ہے، بالکل جس طرح سے پنجاب پولیس لوگوں کے گھروں میں گھستی تھی اور لوگوں کو مارا کرتی تھی اور لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا دیتی ہے، بالکل اسی طرح پنجاب پولیس کی لیے بھی اب مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ اب تھانوں کے اندر بھی پولیس والے محفوظ نہیں ہیں۔ وہ کھاریاں کا منظر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ کھاریا میں پولیس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور اس کے بعد وہ منظر ابھی بھولا نہیں تھا کہ احمد پور شرقیہ بہاولپور کے اندر بھی ایک منظر بالکل اسی طرح کا نظر آیا کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ میدان میں اترے اور انہوں نے تھانے کا گھیراؤ کر لیا۔ اور ابھی اس منظر کو ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ لاہور داتا دربار کے تھانے کے اندر بھی یہ مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں کہ وہاں پر بھی خواجہ سرا جو ہے وہ پولیس کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور تھانے پر حملہ کر دیا اور پولیس والوں کی وردیاں پھاڑ دی ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ پولیس والوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پولیس والے ہمیشہ سے کمزور لوگوں کے اوپر اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ خواجہ سرا جو ہیں یہ جہاں بھی ان کو نظر آتے ہیں وہ پولیس والے ان کو اٹھاتے ہیں۔ کچھ خواجہ سراؤں سے میری بات بھی ہوئی ہے اور وہ خواجہ سرا بڑے واضح انداز میں کہتے ہیں جی کہ رات کو جب ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو یہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ غلط کاریاں بھی کرتے ہیں اور ہمیں بہت برے انداز میں ہماری تذلیل بھی کرتے ہیں، تو ہم زیادہ دیر تک اب ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے۔ پولیس کہتی ہے کہ ہم بھیک مانگنے والوں کو جب روکتے ہیں تو خواجہ سرا جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں۔ لیکن یہ جو مناظر دیکھنے کو آئے ہیں جس میں خواجہ سراؤں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے ہیں، ایون کہ پولیس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیے تھانے کی اور برا حال کر دیا، ہر طرف آپ کو اتنی آپ کہہ لیں کہ بدامنی نظر آتی ہے اور بے چینی نظر آتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی تھانے کا منظر ہی نہیں ہے، جیسے خواجہ سرا کوئی موت کے کنویں پر ناچ رہے ہوں اور لوگ جو ہیں وہ نوٹ نچھاور کر رہے ہوں۔ خواجہ سرا اگر میدان عمل میں نکلے ہیں اور وہ پولیس کے خلاف انہوں نے اپنی کمر کس لی ہے تو یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ سب سے مظلوم طبقہ ہے پاکستان کا، اگر یہ طبقہ بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں پولیس سے کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ پولیس کے اندر بڑے سلجھے ہوئے بڑے دبنگ قسم کے آفیسرز موجود ہیں جو اپنے کام سے اپنے کاج سے کمیٹڈ ہیں اور جو اپنے محکمے کی عزت بچانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ لیکن خواجہ سراؤں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں اور پھر خواجہ سراؤں کا جو ریئیکشن آ رہا ہے اس سے پولیس کا مورال انتہائی ڈاؤن ہو رہا ہے۔ کہنے والے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پولیس اب خواجہ سراؤں کے سامنے بھی بے بس ہے، انہوں نے کچے کے ڈاکو کیا پکڑنے تھے، یہ تو خواجہ سراؤں کے سامنے بھی ہتھیار پھینک کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس کی وجہ کہیں کچھ لوگ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ بہاول نگر کے اندر جو واقعہ پیش آیا جہاں پر پولیس والوں کی درگت بنائی گئی تو اس کے بعد پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر ڈی مورلائز ہو چکی ہے۔ حالانکہ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ جو واقعہ کھاریاں میں پیش آیا ہے یا احمد پور شرقیہ کے اندر پیش آیا ہے یا لاہور کے اندر داتا دربار کے تھانے میں جو واقعہ پیش آیا ہے، ان تینوں چیزوں کو اگر دیکھیں تو پھر یوں ہی لگتا ہے کہ ہماری ایک فورس نے بالکل کسی ایسے انجام تک پہنچ کر ہی ان کو ٹھڈوں اور لاتوں سے مارا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فورس سمجھ بیٹھی کہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو آئی جی صاحب کم از کم اس وقت جب بہاول نگر کا واقعہ پیش آیا تو آپ زبان بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے حکمت کے تحت۔ آج خواجہ سرا میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور وہ پولیس کے ساتھ تھانوں میں پہنچ کر اپنی زیادتی کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کم از کم جو ہے وہ کچھ خواجہ سراؤں کی جو کمیونٹی ہے ان کے لیڈران کو بلا کر ان سے بات تو کریں کہ معاملہ اصل میں کیا ہے، ماجرا کیا ہے، ان علاقوں میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، خواجہ سراؤں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتیاں آخر کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ پولیس والے جو ہیں ان کا ہاتھ کھل گیا ہے؟ اب یہ 9 مئی کے بعد خاص طور پر ہر گھر میں ان کا داخل ہونا، ہر گھر کے اندر چھاپے مارنا اور جس کو جب جہاں دل کرتا ہے اٹھا کر تھانے میں بند کر دینا یا اپنے جو نجی عقوبت خانے بنائے ہوئے ہیں وہاں پر قید کر دینا، یہ ان چیزوں کا کہیں انجام تو نہیں ہے کہ جس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کی باقی عوام تو شاید پسی ہوئی ہے، یہ پہلے سے ہی پسا ہوا طبقہ جو تھا خواجہ سراؤں کا، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم
پولیس کی ظلم اور زیادتی کا مقابلہ کریں گے، اب ہم زیادہ دیر تک برداشت نہیں کریں گے۔ اگر ہر کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح نکل کر پولیس فورس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پنجاب پولیس کا کیا بنے گا؟ پھر ایک ادارے کا کیا ہوگا؟ پھر اس کے morale کا کیا ہوگا؟ اس قانون اور آئین کی دھجیاں نہیں بکھر جائیں گی پھر؟ تو کیا آئی جی صاحب ابھی بھی آپ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ آپ تو کسی نہ کسی سطح پر تو ایکشن لینا پڑے گا۔ ایک پولیس والا آپ کو گالیاں دیتے ہوئے میدان میں آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ذہنی بیمار تھا۔ آج خواجہ سرا نکل کر تھانوں پر حملہ آور ہو گئے ہیں تو پھر آپ ان کو بھی سب کو ذہنی مریض قرار دے دیں گے؟ اب مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور ایک خاتون ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کے معاملات کو بڑا سنجیدہ لیتی ہیں، انہیں اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور یہ جو تینوں واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پر کھاریاں کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اور احمد پور شرقیہ میں جو واقعہ ہوا ہے، لاہور کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، ان کے اوپر نوٹس لیں اور دیکھیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ یہ سوسائٹی کے اندر کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا ہے۔ سوسائٹی جو ہے وہ مکمل طور پر کولیپس کر جائے گی، تباہ ہو جائے گی اگر اس طرح کی روش جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ بہرحال آئی جی پنجاب صاحب آپ کو بھی سنجیدہ ہونا پڑے گا، کم از کم اب تو سنجیدہ ہو جائیے۔ آپ صرف ایک چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی نوکری پکی کرنے کے چکر میں۔ آپ کو اپنی پولیس کا جو مورال ہے وہ جو ڈاؤن ہو رہا ہے، جو آپ کے آفیسر دبنگ ہیں، جو اچھا کام کر رہے ہیں، جن کے ساتھ ہماری اکثر ملاقاتیں رہتی ہیں، وہ کڑتے ہیں اندر سے، وہ کہتے ہیں کہ یار کیا کریں اب ہم لوگ، کہ اس حد تک ہماری نوبت آ گئی ہے کہ ایک خواجہ سرا اٹھتا ہے اور وہ ہمارے گریبان کو پہنچتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے انجام تک پولیس کو مت لائیے۔ مریم نواز صاحبہ آپ اپنا کردار ادا کیجئے۔ پنجاب پولیس جو ہے اس کا اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو یہ اس کے حوالے سے لوگ آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، چونکہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ آپ ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کا کردار ہے، آپ آئی جی صاحب کو بلائیں، آپ ان تھانوں میں جہاں واقعات ہوئے ان کا نوٹس لیں اور ان لوگوں کو دیکھیں کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے۔ کہیں پولیس جو ہے وہ ایک آرڈر کے چکر میں ایسا تو نہیں کر رہی ہے کہ وہ اپنی من مانیاں کرتے ہوئے، روندتے ہوئے ہر چیز کو آگے بڑھ رہی ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو بہاول نگر میں بھی ٹھڈے پڑ گئے تھے، اب آگے بھی سلسلہ اس طرح شروع ہو۔ بہرحال ہر دو صورت میں پولیس جیسے ایک بہترین ادارے کی تباہی کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں سامنے لا رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو مریم صاحبہ آپ کے ٹینور ختم ہونے سے پہلے پہلے پنجاب پولیس کا بالکل سوا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ اس کے اوپر فوری طور پر آپ کو ایکشن لینا چاہیے۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک لازمی دیا کریں کمنٹس میں۔ اس کے علاوہ آپ کچھ اپنی مرضی سے کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ حالات دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور لکھا کریں۔ اپنے میزبان امتیاز شاد کو اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔